الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سورہ مجادلہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی، جو لوگ صدق کے دل سے ایمان لا چکے ہیں یہ اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ محبت نہیں کرتے جنہوں نے ایمان نہیں لایا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان ڈال دیا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اور اللہ کی یہ جماعت ہے. اولئک حزب اللہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ اللہ کی جماعت ہے. اور سنو، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہوتی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے سارے کے سارے صحابہ نیک ہیں، سچے ہیں، عادل ہیں. گزشتہ کئی جمعوں سے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مناقب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آج کی گزارشات میں بھی چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر کرنا مقصد ہے، جن میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص، سعد بن ربیع، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، سعد بن خیثمہ، سعد بن زید، سعد بن عامر، سعد بن وہب، سعد بن خولہ اور سعد بن سہم الاسود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. یعنی اتفاق ایسا ہے کہ آج جتنے صحابہ کرام کا ذکر کرنا ہے ان ساروں کا نام سعد ہے. سعد کا لغوی معنی بھی سعادت مند، نیک بخت، اچھے انسان کے معنی بھی ہیں. تو یہ لوگ بھی اچھے ہیں
سعد نام بہت اچھا نام ہے اور بہت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سعد ہے. ان میں سے میں چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کروں گا. سعد بن وہب یہ بنو نذیر میں سے وہ صحابی ہے کہ جب آپ نے یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کو جلاوطنی کا حکم دیا تھا، انہوں نے دھوکہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان یہودیوں نے، تو جلاوطنی سے پہلے آپ نے اعلان کیا تھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو ہم معاف کر دیں گے، لیکن دھوکہ تمہارا بہت بڑا ہے. اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اندرونی طور پر مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف پروگرام بناتے تھے. پھر بھی آپ کی شفقت سامنے اور غالب رہی. آپ نے فرمایا آپ لوگوں میں سے پھر بھی کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے خوشی سے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے. تو پورے قبیلہ بنو نذیر جو یہودیوں کا ہے، ان میں سے صرف 2 آدمیوں نے اسلام قبول کیا. ان میں سے ایک شخص ہیں سعد بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ. ایک سعد بن خولہ ہیں. یہ سعد بن خولہ یہ غلام ہیں حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مشہور صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک رہے. جب آپ نے مدینہ میں مشرکین مکہ کے خلاف مشورہ کیا تو ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی حاتم بن ابی بلتہ سے. ان کے بچے مکہ میں رہتے تھے. انہوں نے ایک خط لکھ دیا مشرکین مکہ کی طرف کہ تمہارے خلاف کچھ مشورہ ہوا ہے. یہ خط ایک خاتون کے حوالے انہوں نے کیا. وہ جا رہی تھی مکہ کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی کہ آپ کے اس مشورے کی مخبری ہو گئی ہے، اور وہ عورت جا رہی ہے، پیچھے ساتھیوں کو بھیجیں، فلاں مقام تک وہ پہنچ چکی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ چند ساتھیوں کو آپ نے بھیجا. اس فلاں مقام کو جب یہ لوگ پہنچے تو وہ عورت موجود تھی، اس کے ساتھ اور بھی کچھ تھے. انہوں نے اس سے وہ خط مانگا تو وہ منکر ہو گئی. انہوں نے جب سختی کی تو اس نے وہ خط سر کی مینڈیوں سے نکال دیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور وہ خط دے دیا. اس میں حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا کہ انہوں نے خط لکھا ہے. آپ نے ان کو بلایا تو یہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ کوئی بھی آپ لوگ میرے بارے میں فیصلہ کریں گے میں مانوں گا، میں حاضر ہوں، صرف میری بات تھوڑی سی سن لیجئے. میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، صرف یہ کہ میرے بچے وہاں رہتے ہیں تو میری اس بات کی وجہ سے میرے دل میں خیال آیا کہ وہ لوگ میرے بچوں کو نہیں ماریں گے کہ میں نے ان کی خیر خواہی کی ہے. بس یہ میرا مقصد تھا. میں مسلمان ہوں، مرتد نہیں ہوا ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، بس غلطی ہو گئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ حضرت میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، اس نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر، حاتم بن ابی بلتہ یہ بدر کے مجاہدین میں سے ہے اور اللہ نے بدر کے مجاہدین کی غلطی کو معاف کیا ہوا ہے پہلے سے. یہ شخص سعد بن خولہ یہ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. بدر میں شریک تھے یہ بھی اپنے آقا کے ساتھ، اور احد میں یہ شہید ہو گئے تھے. حاتم بن ابی بلتہ کے یہ غلام سعد بن خولہ. اسی طرح سعد بن حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انصاری ہیں. غزوہ خندق میں خندق کے پار تھے دشمن، اور یہ جمپ لگا کر، نوجوان تھے، یہ جمپ لگا کر دشمنوں کو دیکھ کر ان کی طرف تیر برساتے تھے. یہ سعد بن حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دیکھا بہت خوش ہوئے،
اور آپ نے ان کو قریب بلایا، یہ ان خوش نصیب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہے جن کے سر پر آپ نے ہاتھ پھیرا ہے۔ آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا دی، اسعدک اللہ جدک، اللہ آپ کی صلاحیتوں میں اور برکت دے اور خوبیاں رکھے۔ یہ سعد بن حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عامر کو قباء مسجد کا مؤذن مقرر کیا تھا، جہاں آپ 14 دن آپ نے قیام کیا تھا ہجرت کے بعد قباء علاقے میں۔ یہاں جو مسجد بنائی گئی اس مسجد کا نام بھی مسجد قباء ہے۔ مسجد نبوی کے بعد یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ ان کی آواز خوبصورت تھی تو ان کو آپ نے مسجد قباء کا مؤذن مقرر کیا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قباء مسجد کا امام مقرر کیا تھا، اور یہی وہ معاذ بن جبل ہیں جن کو آپ نے یمن کا گورنر بھی بنایا تھا۔ یہ وہی معاذ بن جبل ہیں کہ جن کے بارے میں شکایت ہو گئی تھی کہ حضرت عشاء کی نماز یہ بہت لمبی پڑھاتے ہیں اور ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے پھر معاذ کو تنبیہ کی کہ آپ ایسا نہ کرو، بس درمیانی نماز پڑھایا کرو، اس میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ یہ معاذ بن جبل ہیں۔ یہ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو آپ نے یمن کی طرف جب والی بنایا تھا، ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل دو کو بنایا تھا، یمن کو 2 حصوں میں آپ نے تقسیم کیا تھا۔ تو معاذ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ دیکھو وہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں تو ان پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تو مسلمان اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے تو کوئی کسی غیر مسلم کے اوپر کوئی زیادتی کی شکایت نہیں آنی چاہیے، بس اسلام کی دعوت دیں، جو بخوشی اسلام میں داخل ہو جائیں اچھی بات ہے، جو نہیں داخل ہوتے ان کے عبادت خانوں کو محفوظ رکھنا ہے، ان کو گرانا نہیں ہے۔ اس طریقے سے وصیتیں آپ نے معاذ بن جبل کو کی تھی۔ اور یہی وہ معاذ بن جبل ہیں کہ جن کو آپ نے سواری پر سوار کیا اور خود پیدل چل رہے تھے، وصیت کر رہے تھے، تو معاذ کہتے تھے مجھے آپ حضرت نیچے اترنے دیں، تو آپ فرماتے تھے کوئی بات نہیں، آپ جا رہے ہیں، میں ابھی چند قدم چلوں گا پھر واپس آ جاؤں گا۔ اور انہی کو آپ نے یہ بھی نصیحت کی تھی کہ معاذ خیال سے رہنا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ملاقات نہ ہو۔ تو معاذ پریشان ہو گئے تھے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موت کے بارے میں گویا کی پیشن گوئی یا وہ دے رہے ہیں، پہلے اطلاع دے رہے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ یہ وہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کو بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، سارے انصار ہی پیار والے تھے، سب صحابہ ہی پیار والے تھے۔ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ تھا تو مجھے کہا معاذ، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں، آپ سے نیک بختی حاصل کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ تو ان کو آپ نے فرمایا تھا کہ معاذ لا تشرک باللہ و ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ یہ وہ معاذ ہے، انہوں نے کہا میں نے عہد کیا ہے کہ میں حضور شرک نہیں کروں گا۔ یہ عزیمت ہے، ورنہ تو ایسے موقع پر جان بچانا جائز ہے، اور کوئی ایسا جملہ کہہ دینا کہ دشمن کی مار سے انسان بچ جائے، وہ قتل سے بچ جائے، تو رخصت پر عمل کرنا جائز ہے۔ لیکن ان کو جو آپ نے نصیحت کی تھی وہ عزیمت کی بات تھی کہ قتل ہو جانا لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء کے مؤذن تھے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء کے امام تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی کہیں چھٹی جاتے تھے تو پھر قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سعد بن عامر کو بلا لیتے تھے کہ بلال کی جگہ پہ آپ اذان دیا کرو۔ چنانچہ اسی پر عمل یوں بھی ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت بلال اپنے اس غم کے لحاظ سے مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سعد بن عامر کو قباء سے بلا کر مسجد نبوی کا مؤذن مقرر کر دیا تھا، اور سعد بن عامر کے خاندان میں کافی زمانے تک ان کے خاندان میں مسجد نبوی کی مؤذنی رہی ہے۔ یہ سعد بن عامر ہے رضی اللہ۔ ایک ہیں سعد بن زید اشہلی۔ سعد بن زید اشہلی انصاری قبیلہ اوس کے ہیں۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ہیں۔ شروع اسلام لایا ہے انہوں نے، غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے۔ یہ سعد بن زید اشہلی کہ بدر میں شریک ہوئے اور بعد میں ان کے پاس آپ نے کچھ پیسے جمع کیے، ساتھیوں سے اکٹھے کر کے ان کے پاس رکھے۔ جب پیسے ایک معقول رقم میں سعد بن زید اشہلی کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے ان کو نجد کے علاقے کی طرف بھیجا تھا اسلحہ خریدنے کے لیے کہ وہاں کی تلواریں وغیرہ مضبوط ہوتی ہیں، وہ خرید کے لاؤ۔ سعد بن زید اشہلی فتح مکہ کے دن عزا بت کو تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا تھا، جو عزا بت تھا اور اس کے ارد گرد بڑا قلعہ بنا ہوا تھا وغیرہ۔ منات نامی جو بت مشرکین مکہ کا تھا، مکہ کی مضافات میں، اور اس کے ارد گرد بہت بڑا علاقہ بنا ہوا تھا، قلعہ نما جیسے مندر بنے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح۔ تو حضرت سعد بن زید الاشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ منات بت کو آپ گرا کر آ جاؤ۔ چنانچہ گرا کے آئے اور آپ کو انہوں نے خوشخبری سنائی کہ حضرت میں کامیابی کے ساتھ واپس آیا ہوں۔ حضرت سعد بن سہم الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے صحابہ ہیں، صحابی ہیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ ظاہری اعتبار سے رنگ کے کالے تھے اور اتنی کوئی زیادہ شہرت بھی نہیں تھی، یعنی تعلقات وغیرہ اس طرح ایک سادے آدمی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور کوئی مشورہ ہو رہا تھا، تو یہ آتے رہتے تھے، یوں جاتے رہتے تھے۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ ایک دن آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سے، آپ کے صحابہ سے بڑی فضیلت سنی ہے ایمان والوں کی کہ ایمان والوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول راضی ہو جاتا ہے، دنیا ان کی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت اچھی ہو جاتی ہے، جنت الفردوس ملتی ہے ایمان والوں کو، نبی کے صحابہ کو۔ تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ میں ظاہری اعتبار سے بڑا گندہ ہوں، سیاہ رنگ ہے میرا، تو کہیں میری وجہ سے جنت بھی نفرت نہ کرنے لگ جائے اور جنت مجھے نہ ملے، جنت مجھے قبول ہی نہ کرے کہ یہ گندا آدمی ہے، خوبصورت آدمی جنت میں آئیں گے۔ یہ اپنے انہوں نے سمجھ کے مطابق بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جنت کو دل کا حسن چاہیے، جو دل کا خوبصورت ہو جنت اس کو ملتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے جلد کا خوبصورت ہو تو اس کے لیے جنت لازمی نہیں ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ آپ جب ایمان لے آؤ گے اللہ آپ کو جنت عطا کرے گا، اور اللہ کے ہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے۔ اس میں عرب عجم کالے گورے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت اس کی ہے جو جتنا نیک ہو، ایمان والا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں تو تیاری کر کے آیا ہوں، تو آپ مجھے اسلام میں داخل فرما دیں۔ آپ نے پھر ان کو قریب بلایا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ لیا، اور آپ نے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد سعد بن سہم الاسود نے وہ کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمانوں میں داخل ہوا۔
یہ آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، سبق حاصل کرتے رہتے تھے، آپ بھی ان سے محبت سے پیش آتے تھے، اور آپ کا تو ہر صحابی کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ یہی تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی داستان جب خود بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں جب جاتے تھے تو ہم میں سے ہر شخص یہی محسوس کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل توجہ میرے ساتھ ہی ہے، میری طرف ہی ہے۔ ہر صحابی یہ محسوس کرتا تھا۔ ان کے ساتھ بھی آپ پیار سے پیش آتے تھے تاکہ ان کے دل میں جو ایک احساس کمتری ہے، کالے رنگ ہونے کی، وہ دور ہو جائے۔ تو ایک دن کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ پاک مجھے بیوی عطا کرے۔ جتنے آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ بھی صحابہ جو بیٹھے تھے، اور جتنے گھروں میں موجود ہیں وہ بھی، ان سب سے میں رشتہ پوچھ چکا ہوں، کوئی بھی مجھے رشتہ نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ عمرو بن وہب ثقفی کے پاس اور اس کو کہو کہ اللہ کے رسول نے تمہاری بیٹی کا رشتہ سعد بن سہم الاسود کے ساتھ کر دیا ہے۔ یہ اٹھے، چل پڑے، دروازے کو دستک دی، اندر سے عمرو بن وہب نکلے۔ انہوں نے وہی بات کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ وہ یکدم اس بات کو سن کر سمجھ نہ سکے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، ابھی رشتے کی کوئی بات نہیں ہے، میں آتا ہوں آپ کی مجلس میں اور بات پوچھتا ہوں۔ اندر سے ان کی بیٹی وہ سن رہی تھی عمرو بن وہب کی، یہ تو واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا ابو جی آپ نے بات سمجھی نہیں ہے، کس ہستی نے میرا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا ہے اور آپ نے انکار کر دیا ہے، آپ رسوا ہو جاؤ گے، آپ کے خلاف وہی نازل ہو جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے رشتہ کیا ہے نا، مجھے قبول ہے یہ رشتہ، آپ ان کو جا کے کہو میرا رشتہ کر دیں، وہ جیسے بھی ہے کوئی بات نہیں، ہم نے دیکھنا اس کو ہے کہ کس ہستی نے میرا رشتہ کرا دیا ہے۔ وہ شخص بھاگے، عمرو بن وہب ثقفی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اس جملے کی معذرت کے طور پر، تو اس سے پہلے سعد بن سہم الاسود پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بات بتائی، انہوں نے اپنی بات کی معذرت کی کہ حضرت یوں غلطی ہوئی ہے اور رشتہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور بچی بھی راضی ہے۔ آپ نے ان کا نکاح پڑھایا اسی مجلس میں، چونکہ باپ موجود ہو گیا، اجازت ہو گئی۔ آپ اس دورانیے میں مشورہ کر رہے تھے کسی غزوے کے بارے میں، تو ان کو کہا کہ آپ اپنی شادی کی تیاری کرو، سعد بن اسود کو۔ یہ چلے گئے بازار اور کچھ ہدیہ خریدنے کے لیے کہ اب شادی ہونے والی ہے تو تیاری کروں۔ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا منادی بھی پہنچ گیا، اور وہ اعلان کر رہا ہے اے اللہ کے دوستو، غزوے کے لیے نام لکھواؤ، جنت کی خوشخبری حاصل کرو، غزوے کے لیے نام لکھواؤ، جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ اے اللہ کے دوستو، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اعلان کا کہا تھا، وہ یوں اعلان کر رہا تھا۔ یہ شخص جو اپنی شادی کی تیاری میں مصروف تھا اور جس کو اتنی تمناؤں کے بعد، کوششوں کے بعد یہ شادی ملی ہے، ابھی بیوی دیکھی نہیں ہے، نکاح ہوا ہے، شادی کی تیاری میں بازار سے سامان خریدنے گیا ہے کہ اس شخص نے نام لکھوا دیا غزوے کے لیے۔ غزوہ تیار ہو رہا ہے، غزوے کے لیے چلے گئے، لڑائی ہو رہی ہے اور ایک شخص کو دیکھا نہیں جا رہا، پہچانا نہیں جا رہا کہ یہ کون ہے، اور بڑا جم کر لڑ رہا ہے، منہ بھی اس نے باندھا ہوا ہے، حتیٰ کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ سعد بن سہم الاسود ہی ہے، کلائی سے پتہ چلا ہے۔ لیکن یہ دشمنوں کو مارتا ہوا اس کے بعد اس نے اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کر دی اور شہید ہو گیا۔ جب شہیدوں کو جمع کیا گیا تو یہ سعد بن سہم الاسود ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہے
کہ جن کے سر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں رکھا، یہ شہید ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ عمرو بن وہب ثقفی کو یہ بتا دو کہ تمہاری بیٹی کے سے کہیں زیادہ اللہ پاک نے سعد کو خوبصورت حوروں کے ساتھ نکاح کرا دیا ہے۔ یہ سعد بن سہم الاسود ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سعد بن معاذ انصاری صحابی ہیں، قبیلہ اوس سے اور اس کی شاخ الاشہل سے ہیں۔ سعد بن معاذ عقبہ میں منا کی وادیوں میں جب آپ مکہ میں تھے تو اس وقت مسلمان ہوئے۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہے کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے اسلام کو ان کے اسلام سے اسلام کو قوت نصیب ہوئی ہے۔ سید الانصار کا انہوں نے لقب پایا ہے۔ یہ وہ سعد ہیں جن کی جواب کے انتظار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پہ بار بار فرماتے تھے کہ اگر ہم بدر کے میدان میں جنگ کے لیے جائیں تو آپ لوگوں کا تاثر کیا ہوگا، کیسے لڑو گے؟ وہاں جانا تو اختیاری تھا، سختی نہیں تھی، لیکن اس لحاظ سے کہ مقصد ہے کہ کون جا رہا ہے، جو جا رہے ہیں تو ان کا لڑنے کا انداز کیا ہوگا، کتنے جم کر لڑو گے۔ تو سب سے پہلے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا اللہ کے رسول آپ کی ترغیب اور آپ کی واضح نصیحت کا مطلب ہم سمجھ چکے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہماری طرف سے آپ کے لیے دل و جان مال سب کچھ حاضر ہے، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ۔ آپ بھی چلیں گے، آپ کا رب بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں مقابلہ کریں گے۔ یہ مقداد بن اسود نے جب بات کہی، لیکن اس کے بعد پھر بھی آپ یہ فرما رہے تھے کہ ہاں بھائی کیا بات ہے، کیسے لڑو گے، کس طریقے سے دشمن کا مقابلہ کرو گے، کیسا میرا ساتھ دو گے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول میں سمجھ چکا تھا کہ آپ کا اشارہ میری طرف ہے کہ میں اٹھ کر کچھ جملے کہوں۔ میں انصار مدینہ کی طرف سے آپ کو اعتماد دلاتا ہوں اے اللہ کے حبیب کہ اگر آپ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ دریاؤں میں کود جاؤ تو ہم اس پر بھی تیار ہیں، اگر آپ نے حکم دیا کہ جنگلوں صحراؤں میں گھوم جاؤ تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، اگر آپ نے حکم دیا کہ آگ میں گھس جاؤ تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم ہر حال میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، جہاں جہاں بھی آپ کو حکم ہوگا ہم وہاں وہاں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہوئے کہ میری جماعت گویا کہ اتنی اچھے ایمان والی جماعت ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ دوستو یہ ویسے لوگ نہیں تھے، ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت درویش اللہ والے صحابی تھے، انصاری صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقداد کھجوریں لے آؤ، اس درخت سے کھجوریں لے آؤ۔ کہا حضور یہ تو بڑے عرصے سے سوکھا ہوا درخت ہے، میرے گھر میں بڑے عرصے سے ہے یہ سوکھا ہوا درخت ہے کھجور کا۔ آپ نے فرمایا جاؤ مقداد اس کو کہو کہ اللہ کا حبیب سلام کہتا ہے اور تم سے کھجوروں کا خواہش رکھتا ہے، کھجوریں دے دو، اور اپنی چادر میرا سلام کہہ کے اپنی چادر مقداد اس درخت کے نیچے بچھا دینا۔ چنانچہ مقداد نے جب ایسے ہی کیا، سلام کہہ کے چادر بچھائی، درخت نے کھجوریں دینا، چھوارے دینا شروع کر دیے تھے۔ یہ وہی مقداد ہیں کہ
ایک دفعہ جو قباء علاقے میں حاجت کے لیے گئے تو چوہا ان کو اشرفیاں لا کے دے رہا تھا. چوہا اپنے بل سے نکلتا تھا, سونے کے سکے دیتا تھا. یہ فارغ ہوئے, منظر دیکھتے رہے. جب چوہے نے یوں کچھ سر ہلا کے بس الوداع کہا, بس اتنا ہی تھا جتنا آپ کو دینا تھا. یہ وہ سونے کے سکے اٹھا کے مسجد نبوی میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ عجیب واقعہ ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ, کوئی جھڑک مڑک, کچھ پروگرام کیا تھا؟ کہا کچھ بھی نہیں کیا. فرمایا یہ آپ کے لیے اللہ نے غیبی مدد بھیجی ہے, یہ آپ لے لو. یہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کھڑے ہو کے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ. اور اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا. یہ سعد بن معاذ دوستو وہ صحابی رسول ہے جن کو رسول اللہ نے سید الانصار کا لقب دیا ہے, اور ان کا قبیلہ بنو قریظہ, یہ اوس ہیں, یہ انصار ہیں, عرب ہیں. قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا. یہ سعد بن معاذ کے بارے میں بنو قریظہ نے جب دھوکہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو سعد نے یہ کہا, قبیلہ بنو قریظ نے کہا کہ سعد جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا, ہم مان لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو فرمایا کہ چلتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ جب غزوہ احزاب سے آپ واپس آئے تو اسلحہ اور زرہ وغیرہ آپ نے اتار دی, تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا اللہ کے رسول فرشتوں نے تو ابھی تک سامان حرب نہیں اتارا, لباس جنگ نہیں اتارا, اور آپ نے جنگ کا لباس اتار دیا ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, ان کے خلاف جنگ کرنی ہے. پھر آپ نے دوبارہ یہ لباس پہنا اور اعلان فرمایا کہ سب چلو, عصر کی نماز ہم بنو قریظہ میں پڑھیں گے. چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چلے تو عصر کی نماز کا وقت راستے میں ہو گیا. بعض صحابہ نے کہا نہیں, آپ کا مقصد یہ تھا کہ عصر ادھر نہ پڑھو, جلدی چلو تو راستے میں پڑھ لیتے ہیں. بعض نے کہا نہیں, آپ کا حکم یہ تھا کہ بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنی ہے, بس ہم وہی پڑھیں گے. آدھے صحابہ نے راستے میں عصر کی نماز پڑھی اور آدھے نے بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھی. جب بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ اس طرح ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ دونوں جماعتوں نے صحیح کیا ہے. یہ اسی سے اجتہاد نکلتا ہے. چنانچہ جب وہاں پہنچے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احزاب میں زخمی ہو چکے تھے, اور آپ نے مسجد نبوی کے قریب ہی ایک خیمہ لگوایا تھا جس میں سعد کو آرام کرنے کے لیے کہا تھا, اور بار بار آپ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کرتے تھے کہ میرے قریب رہیں. جب انہوں نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ کے فیصلے کو مانیں گے, بنو قریظہ نے کہا, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. ان کو پھر سواری پر لے کے گئے. جب آپ قریب پہنچے بنو قریظہ کے تو آپ نے اعلان فرمایا تھا قوموا لسیدکم, اپنے سردار کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ وہ حدیث ہے جس سے بعض حضرات نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اپنے بڑے کے لیے احتراماً کھڑا ہونا نبی کے فرمان سے ثابت ہے. یہاں آپ نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. صحابہ بھی کھڑے ہو گئے, بنو قریظہ بھی کھڑے ہو گئے, لیکن ان کو سمجھا کے بنو قریظہ بات مانے نہیں ہے. کعب بن اسد جو ان کا ساتھی تھا اس نے بھی بہت سمجھایا ہے, لیکن وہ بڑے ہٹ درم تھے اور نہیں سمجھے. کہا سعد جو فیصلہ کریں گے. سعد نے فیصلہ کیا کہ تم نے اللہ کے نبی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, تمہارے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے, جو تم میں سے جنگجو ہیں انہیں قتل کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو مجھ پر وحی آئی اور مجھے بنو قریظہ کا فیصلہ بتایا گیا, وہ بھی یہی فیصلہ تھا جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا ہے. ایسا ہوا, واپس آئے. کچھ دن بعد سعد زیادہ بیمار ہو گئے اور آپ کے بازو پر زخم تھا جس کی پٹی لگانا, جس کو کچھ درست کرنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے.
بتایا کہ حضرت سعد کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کا وہ زخم پھٹ گیا ہے۔ آپ نے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ اگر سعد کا زخم پھٹا نہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، پھٹ گیا تو پھر خطرے کی بات ہے۔ سعد کا زخم پھٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ سعد بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہے کہ جن کے سر کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں رکھا، جس سے آپ کا تمام لباس ان کے خون کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا اور سعد کے لیے آپ دعا کر رہے تھے۔ بعد میں جب کفن دفن کا انتظام ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک ہیں، اور آپ نے جنازہ پڑھایا۔ اور اس وقت آپ نے ساتھیوں کو بتایا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی وفات پر اللہ کے عرش کو جنبش ہوتی ہے۔ آج اللہ کے عرش کو جنبش ہوئی ہے سعد کی وفات کے اوپر۔ اور پھر ایک صحابی نے فرمایا ما تز عرش اللہ من موت حالک ما سمعنا به الا لسعد بن معاذ ما تز عرش اللہ من موت حالک۔ اللہ کا عرش ہر کسی کی موت کے اوپر جنبش میں نہیں آتا، بس ہم نے اللہ کے رسول کی زبان اطہر سے یہ سنا کہ سعد ان خوش نصیبوں میں سے ہے کہ جن کی وفات پر اللہ کے عرش کو بھی جنبش آئی۔ فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سعد کہا کرتے تھے کہ 3 باتوں پر میں عمل کرتا ہوں۔ تو جب یہ ساتھیوں میں بات مشہور ہوئی تو ساتھی کہتے تھے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی عادات میں سے ہیں، نبیوں کی عادات میں سے ہیں جو سعد کی عادت ہے۔ کہتے تھے ایک تو یہ کہ جب میں جنازے میں کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہوں تو اپنے منکر نکیر کے سوال جواب کا مذاکرہ کرتا ہوں کہ میں بھی مروں گا، میری قبر میں بھی منکر نکیر آئیں گے اور سوال و جواب ہوگا۔ اور دوسرا یہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ذرہ برابر بھی نماز میں اللہ کے علاوہ اور کسی کا خیال نہیں آتا، بس صرف مجھے اللہ کا اور نماز کا ہی خیال ہوتا ہے اور کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اور تیسرا یہ کہ ہر وقت میں ساتھیوں کے خیال کا، ہمدردی کا فکر مند رہتا ہوں، جتنا کر سکتا ہوں اتنا کرتا ہوں۔ نماز میں کسی اور کا خیال نہیں آتا، اور جنازے میں جب شریک ہوتا ہوں تو اپنے منکر نکیر کا مذاکرہ کرتا ہوں۔ سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں۔ یہ ان خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں۔ سعد بن خیثمہ یہ قباء علاقے کے ہیں۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور قباء مقام میں آپ 14 دن ٹھہرے، عمرو بن عوف، کلثوم بن حدم اور سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہم کے گھر آپ کو پیش کیے گئے، جس میں آپ نے کلثوم بن حدم کا گھر بھی دیکھا، 1 آدھ دن وہاں رہے۔ پھر ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اگر یہ ملاقات کا رش تھا، لوگوں کا آنا جانا تھا، اگر یہ گھر آپ کو تنگ لگتا ہے تو عمرو بن عوف کا گھر بھی حاضر ہے۔ آپ نے پھر عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھا اور 1 آدھ دن وہاں رہے۔ ساتھی سمجھ گئے، میں نے بتایا تھا کہ اور یہ کمال ہوتا ہے دوستو، اپنے محترم کا مزاج پہچاننا۔ صحابہ سمجھ گئے کہ آپ کو اس گھر میں بھی کوئی تکلیف ہے کہ وفود ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ تو سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں اگر آپ کو وہ پسند ہے تو آپ وہاں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ جب آپ سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ کو ان کا گھر بہت پسند آیا، اور یہ 13-14 دن قیام قباء علاقے میں سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ رہے ہیں۔ یہ سعد بن خیثمہ وہ صحابی ہیں کہ غزوہ بدر میں جب آپ نے اعلان فرمایا کہ چلو جی نکلو جہاد کے لیے جانا ہے اور دشمنوں نے ہمارا بہت بڑا
پروگرام بنایا ہے، بڑا بجٹ جمع کیا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، نکلو اس کے لیے۔ تو سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے والد کے ساتھ اس بات پر مذاکرہ ہوا کہ والد کہتے تھے بیٹے آپ گھر میں رہو، میں جاتا ہوں بدر لڑائی میں۔ بیٹا کہتا تھا ابو جی آپ بڑے ہیں، آپ گھر میں رہیں، جہاد میں جوانوں کو جانا چاہیے۔ بیٹا باپ کو نہ منوا سکا کہ آپ گھر میں رہیں، باپ بیٹے کو نہ منوا سکا کہ آپ گھر میں رہیں، اسی بات مذاکرہ ہوتا رہا۔ جب آپ تک بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ قرعہ اندازی کرو، قرعہ ڈال دو۔ چنانچہ جب قرعہ ڈالا گیا تو سعد کے حق میں قرعہ نکلا، والد کے بارے میں یہ قرعہ نکلا کہ یہ گھر میں رہیں گے۔ یہ سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کے والد خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ دونوں اس طریقے سے اونچے لوگ کے پیش قدمی کی جا رہی تھی غزوے کے بارے میں۔ حضرت غزوہ احد دوستو یہ عجیب غزوہ تھا۔ آپ غزوہ احد تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں، وہ ایک انصاری خاتون جو راستے میں کھڑی تھی اور صحابہ سے پوچھتی تھی بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے۔ وہ کہتی تھے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ پھر کوئی وفد آتا تھا بدر سے، احد سے، تو کہتی تھی بتاؤ مسلمانوں کے نبی کا کیا حال ہے۔ تو وہ کہتے تھے آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ کہا اللہ اس کی شہادت قبول کرے، مجھے بتاؤ مسلمانوں کے رسول کا کیا حال ہے۔ ایک اور وفد آیا، جب ان سے اس نے پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے اس معرکے میں۔ تو وہ کہتی تھی کہ نہیں، وہ اللہ ان کی شہادت قبول کرے، لیکن اس ہستی کا بتاؤ جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، وہ ان کی حالت کیسی ہے۔ آخر میں ایک وفد آیا اور اس نے بتایا کہ خالہ جی اللہ کا حبیب صحت و عافیت کے ساتھ ہے۔ کہنے لگی میرے کانوں میں تو یہ خبر پہنچی تھی کہ لوگوں نے شہید کیا ہے، اللہ مبارک کرے آپ کی زبان کو کہ آپ نے مجھے اچھی خبر دی، لیکن میں ایک خواہش رکھتی ہوں، میرے دل کا غم یہ اس وقت دور ہوگا کہ جب میں اپنی گنہگار آنکھوں سے اللہ کے حبیب کو دیکھ لوں گی۔ مجھے لے چلو، میں آہو بکا گلہ شکوہ کرنے والی نہیں ہوں، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، مجھے میرا محبوب پیغمبر دکھا دو۔ ساتھی لے گئے۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس وقت اس نے ایک جملہ پڑھا اس خاتون نے، اور وہ اس کا مکمل ایمان کا ترجمہ کرتا ہے۔ وہ جملہ کہتی ہے الا کل مصیبت بعدک جلالو، الا کل مصیبت بعدک جلالو، اے اللہ کے حبیب ہمارے محبوب پیغمبر، آپ کو دیکھنے کے بعد میرے سارے غم دور ہو گئے۔ مجھے اپنے بیٹے کی شہادت کا غم نہیں فخر ہے، مجھے اپنے بھائیوں کی شہادت کا غم نہیں فخر ہے، مجھے اپنے شوہر کی شہادت کا غم نہیں فخر ہے۔ میدان حشر میں اس انداز میں مجھے بلایا جائے گا، او شہیدوں کی ماں کہاں ہے ادھر آ جاؤ، او شہیدوں کی بہن کہاں ہے ادھر آ جاؤ، شہید شوہر کی بیوہ کہاں ہے ادھر آ جاؤ۔ مجھے تو احساس ملے گا اللہ کے حبیب کو صحت و عافیت کے ساتھ جو ظاہری اپنے بھائیوں بیٹے شوہر کا غم بھی تھا وہ بھی دور ہو گیا۔ غزوہ احد میں ان کے حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، وہ شہید ہوئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انصاری ہیں، مشہور صحابی ہیں، عقبہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ عقبہ میں یعنی مکہ مکرمہ میں منا کی وادیوں میں یہ آ کے مسلمان ہوئے۔ جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو لوگ کہا کرتے تھے کہ
اگر دوسرے سعد نے بھی اسلام قبول کیا تو مدینہ پورا مسلمانوں کا ہو جائے گا۔ سعد بن عبادہ نے جب اسلام قبول کیا تو مدینہ والے کہتے تھے کہ سعد بن معاذ نے بھی جب اسلام قبول کر لیا تو مدینہ سارا مسلمانوں کا ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ سعد بن عبادہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جھنڈا دیا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے، انصار کی طرف سے فتح کا جھنڈا آپ نے لہرانا ہے۔ اور یہ ایک مجاہدانہ جذبات میں آ کے انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، جھنڈا پکڑ کے انہوں نے ایک نعرہ لگایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سن لیا تھا، تو آپ نے منع فرمایا تھا کہ سعد یہ نعرہ نہ لگاؤ۔ انہوں نے کیا نعرہ لگایا؟ کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، لحمہ کاٹنے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے، او مکہ کے مشرکو نکلو باہر۔ جب حبیب آپ شفقت کے مرکز نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ سنا، آپ نے کہا سعد بن عبادہ یہ نعرہ نہ لگاؤ، اللہ نے مجھے شفقت کا پیکر بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، یہ نعرہ نہ لگاؤ، نعرہ میں دیتا ہوں، یہ بلند کرو، کہو اس طرح الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج معافیوں کا دن ہے، درگزر کرنے کا دن ہے، آج انسانیت کا محسن آیا ہے لوگوں پہ احسان کرنے، آج کوئی آدم خور شہنشاہ نہیں آیا جو لوگوں کے سر کاٹ کے ڈھیر لگا دے گا، آج تو اللہ کا رحمت للعالمین آیا ہے۔ یہ سعد بن عبادہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے ان کو فرمایا کہ اس طریقے سے آپ نعرہ بلند نہ کرو۔ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداروں میں سے تھے، بعد میں یہ دمشق میں آباد ہو گئے، اور اتفاق یہ ہے کہ ان کا مرکز تبلیغ بڑا وسیع تھا، انسان بھی مستفید ہوتے تھے تو جنات بھی، تو ظاہر ہے کہ جب تبلیغ کا شعبہ اختیار کیا جائے تو پھر پیغمبرانہ سنت ہے، پھر دوستو جہاں پھول آتے ہیں پھر پتھر بھی آتے ہوتے ہیں، یہ تو سنت ہے۔ تو جن ان کے مخالف ہو گئے تھے، یہ شہید ہوئے، اور ان کو جنوں نے شہید کیا ہے دمشق کے اندر، یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ مکی ہیں، ابتدائے اسلام لانے والوں میں سے 5ویں یا 7ویں شخص ہیں، 19 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور آپ کے رشتے میں ماموں میں سے ہیں، آپ ان کو ماموں کہتے تھے، حقیقی ماموں تو نہیں تھے لیکن آپ کی امی کے خاندان میں سے تھے، تو اس لیے آپ بعض دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو فرماتے تھے کہ آپ نے دیکھا ہے یہ سعد میرا ماموں ہے، اور دنیا مجھے دکھائے نہ میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہے۔ بہت پیار تھا۔ ایک بات درمیان میں کرتا جاؤں دوستو، عرب دنیا میں کچھ خصوصیات بھی ہیں جو آج تک ہیں۔ عرب رشتہ داری کا بہت خیال کرتے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کی امی کے خاندان میں سے ہیں، آپ احترام کر رہے ہیں اور ان کو رشتہ داری کا حق دے رہے ہیں۔ ہاں جو مسلمان نہیں ہوئے تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہی مردود ہو گئے نا جی، باوجود اس کے کہ آپ کے چچے تھے، آپ کے خونی رشتہ دار تھے، لیکن تبت یدا ابی لہب نازل ہو گئی ان کے لیے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بعد بڑے سردار تھے۔ جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں شامل ہو گئیں، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ امہات المؤمنین میں شامل ہو گئیں تو ابو سفیان پانی ہو گئے تھے۔ وہ بات نہیں رہی تھی مخالفت کی جو پہلے تھی، رشتہ داری کا اتنا خیال۔ اور جب مدینہ میں آئے اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے اور ایک مشورے کے لیے آئے تھے کہ مشرکین کی طرف سے میں
قاصد بن کے آیا ہوں، تو بیٹی نے بستر نبوت کو لپیٹ دیا تھا کہ ابو جی آپ ابو ضرور ہیں لیکن مشرک ہونے کی وجہ سے آپ نجس ہیں، اس پاکیزہ بستر پر آپ نہیں بیٹھ سکتے، اور کچھ نہیں کہا۔ بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ تو میں بات کر رہا ہوں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عشرہ مبشرہ میں بھی ان کی مختصر سی بات میں کر چکا ہوں۔ آپ کے ماموں میں سے ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلا وہ مجاہد اسلام ہے جس نے تیر چلایا ہے، وہ قافلہ جس نے اسلام کے خلاف چندہ جمع کیا تھا اور شام میں جا کے کاروبار کیا تھا۔ جب وہ جا رہے تھے تو آپ نے ان کے تعاقب کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ ابو عبیدہ امیر تھے، یہ ساتھ تھے۔ جب دیکھا ہے کہ وہ بھاگ کر جا رہے ہیں، انہوں نے پیچھے سے تیر مارا تھا۔ یہ اسلام کا وہ پہلا مجاہد ہے جس نے پہلا تیر چلایا ہے اسلام کی طرف سے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس تیر چلانے پر دعا دی تھی۔ غزوہ احد میں اتنے تیر انہوں نے برسائے تھے کہ ہزاروں تیر ختم ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کو تیر دے رہے تھے، یہ لو یہ لو یہ لو۔ اور یہ سعد ان خوش نصیبوں میں سے ہے، زبیر، طلحہ اور سعد، یہ تین وہ صحابی ہیں اور تینوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو۔ غزوہ احد میں جب یہ تیر برسا رہے تھے، آپ فرماتے تھے سعد ارم سعد، یا سعد ارم فدا کا ابی و امی، سعد مارو خوب مارو، یہ اپنے نبی کو مارنے آئے ہیں اتنے 100 میل سفر کر کے۔ اور پھر آپ نے دعا دی اللہم سدد رمیتہ واجب دعوتا، اے اللہ سعد کو خوب تیر اندازی میں مقام عطا کر اور ان کو مستجاب الدعوات بزرگ بنا دے۔ یہ سعد کو دعا دی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سعد سے دعائیں کراتے تھے اور ڈرتے تھے کہ ذرا برابر بھی سعد کی دل شکنی نہیں کرنی ہے، ایسا نہ ہو بد دعا کر دے سعد تو یہ تو قبول ہو جائے گی کہ نبی کی دعائیں ان کو کہ اللہ سعد کو مستجاب الدعوات بزرگ بنا دے۔ یہ سعد وہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع حجۃ الوداع میں بیمار ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کرنے لگ گئے کہ حضور لگتا یہ ہے میں فوت ہو جاؤں گا، میں مالدار آدمی ہوں، تو ایک بیٹی ہے اس کو تھوڑا بہت دے دینا، باقی سارا اسلام کے لیے رکھ لینا۔ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے سعد کہ ثلث سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے اللہ کے راستے میں مرتے وقت، جب وصیت کرنی ہو اللہ کے لیے تو ثلث مال سے زیادہ نہیں، ثلث بھی بہت ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھو سعد کہ مرنے کے بعد ورثہ مالدار ہو جائیں تو انسان کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ جو دیتا ہے نا انسان، یہ بھی اس میں فرمایا وہ بھی صدقہ ہے، ثواب ملتا ہے۔ کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان ورثہ کو دینا فضول کام ہے، نہیں، یہ بھی ثواب ہے، صدقہ ہے، تو ورثہ آپ کے مالدار ہو جائیں یہ اچھی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سعد آپ نہیں مرو گے، پریشان نہ ہو جاؤ، اللہ آپ سے بڑے کام لے گا، بڑی آپ کی اولاد ہوگی، بڑی آپ کی شادیاں ہوں گی، آپ نہیں مرو گے۔ پھر آپ نے دعا کی اللہم اشف سعد، اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ آپ نے دل پر ہاتھ رکھا سعد کے، فرمایا کہ آپ کو تو دل کی بیماری ہے، جاؤ حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور اس کو کہو کہ اجوا کھجوروں کی وہ معجون بنا دے، آپ کی دل کی رگیں بند ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اجوا کھجوروں والا نسخہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا تھا۔ چنانچہ بعد میں ان کی بڑی شادیاں ہوئیں، 35 ان کی اولاد ہے، 35 اولاد، اور اللہ نے بہت نوازا تھا۔ کوفہ، یہ جو مدائن کا علاقہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فتح کیا، تو یہ دریاؤں کو کہاں جانتے ہیں، عرب دنیا، یہ سعودی عرب والے وغیرہ، تو وہاں ان کا موسم کے لحاظ سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ حضرت امیر المؤمنین عمر
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خط لکھا کہ حضرت صحت یہاں عرب کی صحیح نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ذرا علاقے میں پھر کے اندازہ کر لو کس جگہ میں صحت اچھی ہوتی ہے، وہاں شہر آباد کر لو۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانی کوفہ ہیں، یہ کوفہ حضرت سعد نے آباد کیا ہے، جیسے بصرہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ پھر یہیں کے گورنر تھے۔ اور ماشاءاللہ ظاہر ہے نبی کا خاندان، پھر صحابی، ابتدائی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ نے خوب نوازا تھا، ظاہری اعتبار سے بھی کوئی ثانی نہیں تھا، اور دوسرے لحاظ سے تو ظاہر روک دام تھے۔ ان کے خلاف شکایت ہو گئی کہ یہ ملتے نہیں ہیں اور یوں ہے اور یوں ہے، اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفتیش کرائی، کہا یہ سعد ہیں ایسے نہیں، لیکن ایک شکایت ہوئی ہے، اس لیے ایک ذمہ داری کے نقطہ نظر سے عمر کے ذمہ لازم ہے کہ تفتیش کرائے۔ کوفہ کی تمام مسجدوں میں اعلان کرایا، سب نے کہا سعد بہت اچھے آدمی ہیں۔ ایک علاقے میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا جی آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں، ورنہ ہم نے بتانا نہیں تھا، گزارا چل رہا تھا۔ لوگوں کا طرز تکلم سمجھے ہو، بتانا نہیں تھا، پوچھ رہے ہیں تو بتا رہے ہیں۔ سعد میں 3 غلطیاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، دوسرا یہ مال غنیمت یا صدقات یہ صحیح تقسیم نہیں کرتے، اور تیسرا یہ ہے کہ غریبوں وغیرہ سے یہ ملتے نہیں ہیں۔ یہ بات کہی، ساتھ تھے، تفتیش ہو رہی تھی، جب ساتھ کھڑے ہوئے کہا دیکھو دوست، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ظاہر ہے کہ میرے خلاف جو بھی فیصلہ ہو، اللہ کرے، امیر المؤمنین کرے، میں راضی ہوں، لیکن اے اللہ پاک اگر یہ شخص میرے بارے میں جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس نے میری 3 شکایتیں لگائیں، میں اس کے لیے 3 بد دعائیں کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس کی عمر لمبی کر رب، دوسرا یہ اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر، اور تیسرا یہ کہ آخری عمر میں بھی یہ گندے فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص بہت بوڑھا ہوا، بہت غریب ہوا، اور آخری عمروں میں گندے کاموں میں پکڑا گیا، اور ساتھ یہ کہتا تھا، ساتھ یہ کہتا تھا کہ اصابتنی دعوت سعد، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعا نے ہلاک کر دیا، سعد کی بد دعا نے ہلاک کر دیا۔ سعد پھر واپس آ گئے تھے اور کہا تھا کہ تو بدبختو، سعد کے بارے میں تم یہ کہتے ہو جس کو رسول اللہ نے اسلام میں پہلا تیر چلانے والا کہا ہے، سعد کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ جب ہم رسول اللہ کے ساتھ غزوے کر رہے تھے تو اس وقت ہم درختوں کی چھیل، جڑیں اور پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، اس وقت ہم نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اب جب اللہ نے ہر طرح کی رزق کی فراوانی دی تو ہم نماز میں یوں سستی کریں گے اور یوں کریں گے۔ بہرحال انہوں نے تعصب کیا تھا وغیرہ، اور وہ شخص یوں بد دعا میں پھر واپس مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے تھے، اور یہیں پر پھر ان کی وفات ہوئی، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب